السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے روغن باللسان کے بارے میں، جس کو عربی میں دہن باللسان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح انگلش کے اندر اس کو بالسم آف مکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ روغن باللسان جو ہے، یہ درخت باللسان کے تنے کو شگاف دینے سے نکلتا ہے، یا پھر گرمی کی شدت کی وجہ سے خود ہی قطرہ قطرہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ سعودی عربیہ میں اکثر مقامات پر یہ درخت مل جاتا ہے۔ مقام بدر پر جہاں کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تھا، وہاں پر بھی اس کے درخت موجود ہیں۔ اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی تلخ اور تیز ہوتا ہے، اور رنگ زرد سرخی مائل ہوتا ہے۔ روغن باللسان کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ اطباء نے بہت ساری اپنی کتب کے اندر اس کے حیرت انگیز فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ آج انہیں میں اس چند ایک فوائد کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ روغن باللسان جو ہے، یہ دماغ کو طاقت اور قوت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو حافظے کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، دماغی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر جن کی بینائی اور نظر وغیرہ کمزور ہوتی ہے، ان کے لیے روغن باللسان کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مقوی اعصاب بھی ہوتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری کا شکار افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند یہ ثابت ہوتا ہے۔ منف سے بلغم ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو بلغم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے جسم میں بلغم کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ان کے بلغم کو اقوام کو گڑا کر کے یہ خارج کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح روغن باللسان کو مقوی باء بھی بیان کیا جاتا ہے۔ باء کی کمزوری کے افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے جو کمزوری باء ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو زخموں کو صاف کرنے کے لیے بھی بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ روغن باللسان کا لگانا گلے سڑے زخموں کو صاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو زخم جو ہیں وہ زیادہ بگڑ گئے ہوں اور اچھا ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، ان پر روغن باللسان لگانے سے وہ زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا پرانا جسمانی درد ہو، چوٹ ہو، فالج ہو، لکوا ہو، جوڑوں کا درد ہو، گیٹیا کا درد ہو، ریڑھ کی ہڈی کا درد ہو، موروں کا درد ہو، یا شوگر ہو، یا بواسیر ہو، اور اسی طرح دمن جیسے افراد کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح فالج، لکوا اور قزاز سرا، جس کو ہم اپنی زبان میں مرگی کہتے ہیں، قزاز وہ مرض جس سے انسان کی گردن اور سینے کے جو پٹھے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں، ان میں تشنج آ جاتا ہے، کھچاؤ آ جاتا ہے، ایسے امراض کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دمہ، خصوصاً بلغمی دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے، اور پھیپھڑوں کے زخموں کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ مقوی دماغ و اعصاب ہونے کی وجہ سے جو جنسی طاقت، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، اور اسی طرح جریان منی کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ دور حاضر میں اس کو مرض سوزاک کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے بہت اچھے نتائج نکلے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روغن باللسان کو اگر مرض سوزاک کے اندر بھی استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مقدار خوراک کی طرف۔ 1 ماشا سے لے کر 1.5 ماشا تک اس کی مقدار خوراک ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ گرم دودھ کے اندر ملا کر آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جسمانی کمزوری کا شکار ہیں، چوٹ، اندرونی کو چوٹ آ گئی ہے، یا درد ہے، یا قوت باء میں کمزوری ہے، یا شوگر، یا ٹی بی کے مریض ہیں، یا دمہ کے مریض ہیں، یا جریان کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گرم دودھ کے اندر آپ اس کو ڈال کر نوش فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کو مالش کرنا چاہیں تو آپ اس کو روغن زیتون کے اندر ملا کر، مثلا 1 چمچ اگر روغن زیتون کا ہے تو 4 سے 5 قطرے آپ روغن باللسان اس کے اندر شامل کر کے نیم گرم کر کے آپ مالش کر سکتے ہیں اپنے جوڑوں پر، ریڑھ کی ہڈی پر، اور اسی طرح جہاں جہاں آپ درد محسوس کرتے ہیں وہاں پر اس سے آپ مالش کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اطباء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین، بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین، اور 5 سال سے جو کم بچے ہیں انہیں اس سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بقیہ افراد، مرد و خواتین برابر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خالص روغن باللسان اگر مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کے بہت سارے امراض کا اکیلا ہی علاج کر سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔